بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار صفحہ 13. ٹھیک ہے، آج پڑھنا کہاں سے ہے بھائی؟ والرابع، لفظ و معنی کی چوتھی قسم، تقسیم، بلکہ چوتھی قسم. ہمارے منار کے مصنف تو قسم بولے اس کو، نور الانوار کی مصنف کیا بولے؟ تقسیم بولے، کیونکہ اس سے قسمیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ والرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد، مراد پر واقف ہونے کے طریقوں کی معرفت میں، مراد پر واقف ہونے کے طریقوں کی معرفت میں. ای التقسیم الرابع فی معرفت طرق وقوف المجتہد علی مراد النظم، یعنی چوتھی تقسیم لفظ کی مراد پر مجتہد کے واقف ہونے کے طریقوں کے پہچاننے میں ہے. اما کیسا ہے؟ لفظ کی مراد پر مجتہد کے واقف ہونے کے طریقوں کے پہچان میں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں. یہ کیا ہے معلوم ہے؟ استدلال کے طریقوں پر ہے. استدلال کے طریقوں پر کیا کیا ہے وہ؟ عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے اور اقتضاء النص ہے. یہ اصل میں مجتہد کا عمل ہے، یہ اصل میں مجتہد کا عمل. سمجھ میں آ گیا نا؟ نص سے، نص کی عبارت سے دلیل حاصل کون کرتا ہے؟ مجتہد کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور نص کے اشارے سے کون دلیل حاصل کرتا ہے؟ مجتہد کرتا ہے. نص کے اقتضاء سے دلیل کون حاصل کرتا ہے؟ مجتہد کرتا ہے. عبارت سے، اشارے سے، اقتضاء سے، ٹھیک ہے نا بھائی، دلالت سے، وغیرہ وغیرہ. وہو، اسی وجہ سے کہتے ہیں وہو وان کان فی الظاہر من صفات المجتہد، اگرچہ کہ وہ ظاہر میں مجتہد کی صفات میں سے ہیں، اگرچہ کہ یہ مجتہد کی صفات میں سے. مجتہد کس کو بولتے ہیں؟ جو اجتہاد کر کے نص سے، سمجھ میں آ گیا، الفاظ قرآنی سے، الفاظ حدیث سے کیا کرتا ہے؟ دلیل نکالتا ہے، حاصل کرتا ہے، مسئلہ کا استخراج کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یؤول الی حال المعنی بواسطتہ الی اللفظ، لیکن وہ لوٹتا ہے معنی کے حال کی طرف اور اس کے واسطے سے لفظ کی طرف. یہ عمل ہے مجتہد کا. مجتہد کرتا کس سے ہے؟ معنی سے دلیل لیتا ہے، اور معنی نکلتا کس سے ہے؟ لفظ سے نکلتا ہے. تو اس واسطے لفظ و معنی میں اس کو ذکر کرے رہو. کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو عمل ہے کس کا ہے؟ یہ مجتہد کا ہے. اور مجتہد نکالتا کہاں سے؟ دلیل، معنی سے نکالتا ہے. معنی تک پہنچتا کیسا ہے؟ لفظ کے ذریعے پہنچتا ہے. تو اس واسطے لفظ و معنی کی قسموں میں اس کو بیان کرے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سے ترجمہ دیکھیے. اگرچہ کہ وہ ظاہر میں مجتہد کی صفات میں سے ہے، لیکن وہ لوٹتا ہے معنی کے حال کی طرف اور اس کے واسطے سے لفظ کی طرف. وَلِذَا قِيلَ إِنَّ هَذَا التَّقْسِيمُ لِلْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ تقسیم معنی کی ہے، لفظ کی نہیں ہے. شروع میں مصنف ایک جگہ بول چکے تھے، دیکھو کیا بول چکے تھے؟ تقسیم ثانی اور تقسیم رابع یہ دونوں کی ہے معنی کی بولے تھے، یا صرف تقسیم رابع معنی کی بولے تھے نا؟ بولے تھے. اور یہ چار ہیں، وہی اربعۃ، اور یہ چار ہیں، اس میں بھی چار ہیں. اب چار جب بولے ہیں تو اس کی بھی دلیل حسب بیان کرتے ہو. ایضاً الاستدلال بعبارۃ النص وباشارتہ وبدلالتہ وباقتضائہ، کہ دلیل حاصل کرنا، خالی عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص نہیں بول رہے ہیں. عبارت النص سے دلیل حاصل کرنا، کیونکہ مجتہد کا عمل دلیل حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے. مجتہد کا عمل کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عبارت النص سے دلیل حاصل کرنا، اور اس کے اشارے سے، اور اس کی دلالت سے، اور اس کی اقتضاء سے. تو اب اردو میں ہم ایسا بول سکتے ہیں کہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص. ٹھیک ہے. لأن المستدل ان استدل بالنظم، دلیل حسر، دلیل حسر، اس کو سمجھنا. اس لیے کہ دلیل حاصل کرنے والا، مستدل دلیل حاصل کرنے والا، مستدل جو دلیل حاصل کی جاتی ہے، استدلال وہ عمل، استدلال وہ عمل. تو لأن المستدل، اس لیے کہ مستدل یعنی دلیل لینے والا، دلیل پکڑنے والا، ان استدل بالنظم، اگر وہ استدلال کرتا ہے نظم سے. نظم کس کو بولے جاتا ہے؟ الفاظ. الفاظ کو یہاں پر جگہ جگہ کیا استعمال کرتے ہیں لوگ؟ نظم استعمال کرتے ہیں، احترام کی وجہ سے. تو اگر مستدل دلیل حاصل کرتا ہے نظم سے، اگر مستدل فإن كان مسوقا، اگر وہ دلیل لائی گئی ہو، اگر وہ لائی گئی کا مطلب ہے کہ کھلم کھلا وہاں پر بیان کیا گیا ہو. نص کا مطلب ہی جو وہ ہوتا ہے نا کہ جو کام بتانے کے لیے وہ لفظ لایا گیا ہے، جو بات بتانے کے لیے وہ لفظ لایا گیا، اسی کو بولتے ہیں مسوقا، ماسیقا، جو لایا گیا ہے. تو اگر وہ دلیل لائی گئی ہو تو وہ عبارت النص.
تو وہ عبارت النص ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل لائی ہے احلللہ البیع، بے کو اللہ نے حلال کیا. کیا بتانے کے لیے لایا ہے کلام؟ بے کو حلال کرنا بتانے کے لیے لایا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں نہیں، اصل میں ایسا نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا کو لایا ہے ربا اور بے میں فرق بتانے کے لیے، کیونکہ ان کے جواب میں بتایا گیا. ان کے وہ کفار مکہ کیا بولے تھے معلوم ہے؟ بے اور ربا دونوں سیم ہے بولے تھے. بے اور ربا دونوں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا کہ بے اور ربا الگ الگ ہے. فرق بیان کرنے کے لیے اس عبارت کو لایا گیا. تو عبارت النص کیا ہے یہاں پہ؟ بے اور ربا کا فرق بتانا. یہ تو حلال ہے، یہ حرام ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں ایک نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ خیر بہرحال مثالیں آگے آتی ہیں ان کی. تو وہ عبارت النص، تو وہ عبارت النص ترجمہ دیکھو اس کے بعد ہم دلیل سے سمجھیں گے مکمل طور پہ. وَإِلَّا فَإِشَارَةُ النَّصِ، ورنہ تو وہ اشارۃ النص، ورنہ تو وہ اشارۃ النص. وَإِن لَّمْ يَسْتَدِلْ بِالنَّظْمِ بَلْ بِالْمَعْنَى، اگر وہ استدلال نظم سے یعنی الفاظ سے نہیں کرتا، مستدل استدلال الفاظ سے نہیں کر رہا بلکہ کیسے کر رہا ہے؟ معنی سے کر رہا ہے. فَإِن كَانَ مَفْهُومًا مِنْهُ بِحَسْبِ اللُّغَةِ، اگر وہ معنی اس کو سمجھ میں آ رہے ہیں، معنی کو سمجھ رہا ہے وہ اس سے کیسے؟ لغت کے اعتبار سے. فَهُوَ دَلَالَةُ النَّص، تو اس کو بولتے ہیں دلالت النص. تو وہ دلالت النص ہوتا ہے. وَإِلَّا، ورنہ فَإِن کیا ہے؟ توفق علیہ صحت النظم، توفق علیہ صحت النظم، اگر وہ توقفہ نہیں، توقفہ، میں توفقہ پڑھ رہا ہوں، توقفہ تو اوپر، توقفہ ہے موقوف ہونا. یہی مشکل ہوتی ہے. دیکھو قریب قریب لفظ ایسے ویسے رہے تو ادھر ادھر پڑھ دیتے ادھر پڑھ دیتے. سمجھ میں آ گیا؟ فَإِن توفق، توقف علیہ صحت النظم شرعاً وعقلاً فهو اقتضاء النص، اگر موقوف ہو اس پر، بلکہ اس کو مجھول پڑھیں گے، توقف علیہ صحت النظم، توقف علیہ صحت النظم، توقف بہت مشکل ہو رہا ہو. اگر موقوف ہو، اگر موقوف ہو اس پر لفظ کی صحت شرعی عقلی اعتبار سے تو وہ اقتضاء النص. ٹھیک ہے، آگے ایک بات بتاتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُتَوَقَّفْ عَلَيْهِ، یہ میں مجھول، وَإِن لَّمْ يُتَوَقَّفْ عَلَيْهِ، اگر موقوف نہ ہو اس پر تو وہ استدلالات فاسدہ میں سے ہیں، اس پر جیسا کہ ان قریب انشاءاللہ آئے گا. یہ تو ہو گیا ترجمہ. سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ اب میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے اس کی وجہ سے کیسی معلوم ہے. انہیں بولتے ہیں جو بھی مستدل آدمی ہے ان جب دلیل حاصل کرتا ہے تو دو طریقے سے کرتا ہے. یا تو جو نص ہے، جو الفاظ ہیں، نظم، جو الفاظ مبارکہ ہیں قرآن مجید کی، احادیث کے، ان کے الفاظ سے دلیل حاصل کرتا ہے یا معنی سے دلیل حاصل کرتا ہے. اگر الفاظ سے کرتا ہے تو پھر دو ہاتھ سے خالی نہیں، الفاظ سے کرتا ہے تو یا تو الفاظ میں وہی معنی بیان کیا گیا ہے، اسی بات کو بتانے کے لیے وہ الفاظ لائے گئے ہیں، اسی بات کو تو عبارت النص کہتے ہیں اسے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ بات بتانے کے لیے الفاظ نہیں لے گئے، الفاظ لائے گئے کوئی دوسری بات بتانے کے لیے، لیکن اس کے ذمن میں یہ بات بھی سمجھ میں آ جا رہی ہے، اس کے ذمن میں تو اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ اشارت النص بولتے ہیں. یہ تو کب ہو؟ اس وقت جب کہ الفاظ سے استدلال حاصل کر رہے ہیں آپ. پھر دوسری شکل یہ رہتی کہ مستدل کیا کرتا ہے؟ معنی سے بھی استدلال حاصل کر سکتا ہے. اگر معنی سے استدلال حاصل کرتا ہے تو پھر دو ہاتھ سے خالی نہیں. وہ معنی کا سمجھنا لغت پر موقوف ہے، وہ معنی کا سمجھنا کس پر موقوف ہے؟ لغت پر. اگر موقوف ہے وہ معنی کا سمجھنا لغت پر موقوف ہے تو پھر اس کو بولیں گے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ دلالت النص. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ دلالت النص. اور اگر وہ معنی کا سمجھنا لغت پر موقوف نہیں ہے بلکہ لفظ کی صحت شرعاً یا عقلاً، لفظ کی صحت شرعاً یا عقلاً اسی معنی کے اوپر محمول ہے. لفظ کی صحت یعنی جب تک، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جب تک جو ہے جو آپ معنی عقلاً یا شرعاً نہیں نکالیں گے اس وقت تک لفظ صحیح سمجھ میں نہیں آتا، لفظ صحیح سمجھ میں نہیں آتا. تو اس وقت بولتے ہیں اس کو اقتضاء النص. اس وقت کیا بولتے ہیں اس کو؟ اور اگر جو ہے ایسا بھی نہیں ہے، صرف سوچ ہے تو وہ استدلال فاسدہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. صرف سوچ ہے، استدلال فاسدہ، اس کی اہمیت. پھر سے آئیں گے اپن. دیکھیے مستدل دلیل حاصل کرتا ہے تو دو چیزوں سے، یا تو الفاظ سے یا معنی سے. الفاظ سے اگر دلیل حاصل کرتا ہے تو دو ہاتھ سے خالی نہیں. نمبر ایک کیا ہے؟ وہ الفاظ اسی بات کو بتانے کے لیے لائے گئے ہیں تو عبارت النص. اگر وہ الفاظ اسی بات کو بتانے کے لیے نہیں لائے گئے بلکہ کوئی اور چیز بتانے کے لیے لائے گئے، اس کے اشارے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اشارت النص. مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ. اب رحمۃ اللہ صاحب مستدل ہیں، دلیل حاصل کر رہے ہیں نماز کی فرضیت کی دلیل.
کہاں سے نکلی؟ اقیم الصلاۃ سے نکلی. اللہ تعالیٰ نے صلاح قائم کرنے کے لیے فرمایا. صلاح کس بولتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے صلاح قائم کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, الفاظ لائے گئے ہیں, سمجھ میں آ گیا, کھلم کھلا ہے. اور ایک اشارۃ النص ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ حشر کی آیت ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ مال غنیمت ان فقراء مہاجرین کو دیا جائے, ان فقراء جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں. یہ آیت لائی گئی کیا بتانے کے لیے؟ آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے, بولو, کہ مال غنیمت کن لوگوں کو دیا جائے. تو ان میں مال غنیمت کے مستحقین میں سے ایک فقراء مہاجرین بھی ہیں. یہ بات بتانے کے لیے آیت کو لایا گیا. لیکن اس کی اشارے سے ایک بات سمجھ میں آ گئی. اب ہمارے جو ہے جنید بھائی بہت اچھے مستدل ہیں, انہوں نے اشارے سے بولے یہاں پہ للفقراء المہاجرین فرمایا گیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین فقراء ہو چکے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقراء ہو چکے ہیں. کہ عثمان غنی کے پاس مکے مال نہ تھا, بہت مال تھا. ہاں, عبیدہ بن جراح کے پاس نہیں تھا, بہت تھا, لیکن وہ لوگ فقراء کہہ رہا ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ. مطلب یہ ہے کہ مکے میں جو ان کا مال تھا وہ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے, وہ ان کی ملکیت میں باقی نہیں ہے. یہ اشارہ ہے. آیا سمجھ میں؟ اشارۃ النص سے مستدل ایسا دلیل حاصل کرتا ہے. تو عبارت النص تو کیا تھی یہاں پہ؟ یہاں پہ عبارت النص یہ تھی کہ وہ لوگ آ گئے ہیں, اب ان کو جو ہے کیا کرو, مال غنیمت دو, مال غنیمت دے دو. عبارت النص ہے. اشارۃ النص سے کیا سمجھ میں آ رہا؟ فقراء ہو چکے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مکے میں جو مال تھا وہ سب ختم ہو گیا, ان کی ملکیت میں نہیں رہا. اسی واسطے بولتے ہیں استیلاء الکافر علی مال المسلم, مسلمان کے مال پر کافر کا غلبہ پا لینا. تو کافر مالک ہو جاتا, اب مسلمان کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ اگر اس میں سمجھو جنید بھائی کی دادی بھی تھی وہاں پر, اس باندی کو کسی نے قبضہ کر لیا تھا کافر نے, انہوں ہجرت کر کے چھوڑ چھاڑ کے دارالاسلام آ گئے, تو اب باندی ان کی ملکیت میں رہی, وہ نہیں رہی. وہ کافر کیا کرا, بعد میں وہ باندی کو عمران کو بیچ دیا. تو عمران کے لیے حلال حرام؟ حلال ہے, کیونکہ وہ مالک بن گیا تو وہ بیچ دیا. آج بات سمجھ میں؟ اب یہاں آنے کے بعد میری باندی بن کے آگے نہیں لڑ سکتے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کہاں سے نکالا مسئلہ؟ یہ پورا اشارۃ النص سے نکالا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر مستدل دلیل حاصل کر رہا ہے الفاظ سے نہیں معنی سے, تو معنی پھر دو حال کے رہتے ہیں. ایک معنی وہ رہتے ہیں جو لغت پر موقوف رہتے ہیں, لغت پر موقوف رہتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا بلا تقل لهم اف, ہمارے رحمت اللہ جو ہے بہت اچھا سمجھ گیا اس کو, تم ماں باپ کو اف مت کہو. ابھی نا اما کو اف بھی نہیں بول رہے, باؤ کو بھی نہیں بول رہے, مگر جا کے جو بالا کھینچ رہے کیا کر رہے تو کیا ہے یہ دلالت النص سے سمجھ میں آ رہا کہ یہاں اف سے مراد ہر لغت کو جاننے والا اس بات سمجھتا ہے کہ تکلیف نہ دینا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے عقل لڑانا پڑتا یا غور و فکر کر کے مسائل نکالنا پڑتا, کیا کچھ بھی نہیں ہے. تم اما کو اف مت کہو, بابا کو اف مت کہو, کا مطلب یہ رہتا ہے کہ بھائی ان کے سامنے بادر و احترام کھڑے رہو, کیونکہ ان کا جو مقام ہے اس مقام کی جو ہے کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ایسا پھول ہے یا وہ ایسے پھل ہے جو ہے مرجھانے کے بعد یا ٹوٹنے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے. والد کو بولتے ہیں وہ سایہ دار درخت ہے جو بوڑھا بھی اگر ہو جائے, والد وہ سایہ دار درخت ہے جو بوڑھا بھی ہو جائے تو اپنے ماتحتوں کو چھاؤں دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں. لوگوں کو پوچھو جو انتہائی بوڑھے ہونے کے باوجود بھی اپنے والد کو کھو دیتے ہیں تو کتنا یاد کرتے. زندگی میں تو احساس نہیں ہوتا, ارے بھائی ہم ابا بوڑھے ہیں, کیا ہے رہنا برابر ہے, لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد ان کی قدر ہوتی ہے, ان کے بعد قدر. بہرحال تو لا تقل لهما اف سے بات کر رہے تھے نا, اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ لغت جاننے والا یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیتا ہے کہ وہاں پر اس کے معنی کیا ہے در حقیقت تکلیف نہ دینا مقصد. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو اجتہاد کی ضرورت نہیں. تو یہ معنی سے مستدل دلیل حاصل کرتا ہے, لیکن وہ معنی لغت پر موقوف رہتے ہیں. چوتھی چیز ہے جو اثر استدلال ہے وہ یہ ہے کہ وہ معنی لغت پر موقوف نہیں رہتے, بلکہ اس معنی اس عبارت کا صحیح ہونا, اس عبارت کا صحیح ہونا اسی معنی پر موقوف رہتا ہے, عقلاً یا شرعاً اس عبارت کا صحیح ہونا, ورنہ وہ عبارت صحیح نہیں مانی جاتی. مثال کے طور انتی تعلقن, اب بار بار سنے ہوں گے انتی تعلقن انتی تعلقن انتی تعلقن. اب جنید میاں ہے, یہ چھوٹے جنید, انہوں اپنی بیوی کو بولتے ہیں انتی تعلقن. حقیقی معنی کے اعتبار سے جملہ غلط ہے, حقیقی معنی کے اعتبار سے کیوں بھائی انہیں متفق ہو جائے, تاریخ کہاں ہو جائے, سمجھ میں آ رہے ہیں نا. انتی تعلقن جب آپ بول رہے ہیں تو طلاق والی ہے, ایسا ہے نا مطلب اس کا, ان طلاق والی تھوڑی ہے, انہیں کیا ہے شادی شدہ ہے, طلاق والی نہیں ہے, لیکن یہ جملہ صحیح ہے تو اس کو صحیح ماننا پڑتا ہے. کیسا ماننا پڑتا ہے؟ اقتضاء النص کے ذریعے ماننا پڑتا ہے. یہ نص تقاضا کرتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی جملہ ہے جو چھپا ہوا ہے, اس سے پہلے کیا ہے وہ جملہ؟ طلقتکی,
میں نے تجھے طلاق دی، اب تو طالب اب تو طلاق والی ہے، ایسا. اسی طرح انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. یہاں پر بھی مضاف چھپا ہوا ہے. اعمال کا مدار نیتوں پر. اب میں کام کرا بغیر نیت کے مار لگا میرے لگ گیا، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ انما جزاء الاعمال بالنیات ہے. کیا ہے؟ مضاف پوشیدہ ہے. تو ہم بہت سارے الفاظ میں جملوں میں ہمیشہ استعمال کرتے رہتے ہیں اقتضاء النص والے جملے. اب جیسے میں تم کو پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ مشتاق. مشتاق کو جملہ نہیں ہے، پورا جملہ کیا ہے؟ میرا نام مشتاق ہے. تو اقتضاء النص سے ہم سمجھ دیتی ہے کہ خالی کا مشتاق کہنا مبتدا خبر کا جملہ ہے پورا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی وجہ سے آخری چیز یہ کہتے ہیں کہ اگر ورنہ اگر موقوف ہو اس پر لفظ کی صحت، یعنی اس جملے کا صحیح ہونا اس پر موقوف ہے. جب تک کوئی آپ مفہوم الفاظ ایکسٹرا نہیں کرتے یا مقدرات کو پوشیدہ نہیں مانتے، اس وقت تک یہ جملہ صحیح نہیں مانا جا سکتا. اب قرآن مجید میں احادیث نبویہ میں کوئی جملہ کوئی کلام نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتا نا بھائی. کلام کی صحت کچھ نہ کچھ اقتضاء پر سمجھ میں آتی ہے. البتہ وہ سمجھنے میں تھوڑی سی وہ ہو سکتی ہے، جیسا انما الاعمال بالنیات کا ترجمہ احناف کریں جزاء الاعمال بالنیات، شوافی کریں حکم الاعمال بالنیات. اعمال کا حکم نیتوں پر موقوف ہے، یہ بول کر کیا کرے انہوں وضو کے اندر نیت کو شرط قرار دیے ہیں. احناف کیا بولے ہیں؟ جزاء الاعمال بالنیات، حکم تو وضو کا ہو جائے گا لیکن وضو کا ثواب کب ملتا ہے بھائی؟ نیت پر ملتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ جو ہے کنویں میں ڈبکی لگا دیے، شافعی کے حساب سے وضو نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ وضو کی نیت نہیں کرے آپ. احناف کے حساب سے ہو جاتا. کیوں؟ وضو کا حکم تو جا مگر ثواب نہیں ملتا بیٹا وضو کا. وضو سے جو ہے کیا ہے گناہ جھڑنے کا ہے وہ نہیں ہوتے. آئی بات سمجھ؟ ٹھیک ہے. ورنہ اگر موقوف ہو اس پر لفظ کی صحت شرعی یا عقلی اعتبار سے تو وہ اقتضاء النص ہے. اور اگر موقوف نہ ہو اس پر، آپ بولیں گے نہیں نہیں لفظ کی صحت اس پر موقوف تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے سمجھ میں ایسا آ رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ استدلالات فاسدہ ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ جیسا کہ اس کی تفصیلات آگے آئے گی. استدلالات فاسدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر مفہوم واضح ہونے والے لفظ میں بھی آپ کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، جو نکالتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں استدلالات فاسدہ. کھلم کھلا ایک مفہوم سمجھ میں آ گیا، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو مزید اس کے اندر سے نکتے ڈھونڈنے کی اجازت نہیں رہتی ہے، اس کو استدلال فاسدہ بولتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کتنے منٹ؟